ہر شخص اپنے ایمان کا پہلا گواہ خود ہے۔ اس کا دل کتنا میلا ہے اور کتنا پارسا ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ رویہ ہمیشہ علم سے بہتر ہوتا ہے۔ ہر کسی کے دل میں اچھی یادیں چھوڑ جاؤ، کیونکہ انسان نہیں رہتا، بس یادیں رہ جاتی ہیں۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ باپ کی تکلیف کو نظر انداز مت کیجیے۔ جب یہ بچھڑ جاتے ہیں تو ریشم کے تکیے پر بھی نیند نہیں آتی۔ اللہ ہمیں ماں باپ کا فرما بردار بنائے، آمین۔ دلوں میں خوف تھا نہ دہشتوں کا پہرا تھا، میرے خیال میں یہ دور ہی سنہرا تھا۔ کسی پہ بہت زیادہ مان بھی اچھا نہیں ہوتا، کیونکہ کئی بار لوگ بغیر کسی وجہ کے بھی آپ کو اپنی زندگی سے اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں۔ زندگی میں بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو سچ میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں، ورنہ زیادہ تر لوگ دکھاوا ہی کرتے ہیں۔ جس نے معرفت حاصل کیے بغیر زندگی گزاری، اگرچہ وہ کتنا ہی قابل اور ہوشیار ہو، اس نے دنیا کی زندگی بھی فضول کمائی اور آخرت کا توشہ بھی حاصل نہیں کیا۔ مولانا جلال الدین رومی۔ زندگی کی بڑی بڑی غلطیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم کم ظرف اور منافق لوگوں پر اپنا خلوص ضائع کرتے ہیں۔ انسان ہونا ہمارا انتخاب نہیں، قدرت کی عطا ہے، لیکن اپنے اندر انسانیت بنائے رکھنا ہمارا انتخاب ہے۔ اکثر لوگوں کو اپنے علم پہ غرور ہوتا ہے، لیکن انہیں اپنے غرور کا علم نہیں ہوتا۔ جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن لفظوں کے زخم کبھی نہیں بھرتے۔ کامیابی ہمیشہ ناکامیوں کے بعد آتی ہے۔ اس دنیا میں فتح صرف اسی کے لیے ہے جو شکست کو مان لینے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے قرار ہو جائے تو جان لو کہ اس دل میں اللہ بستا ہے۔ لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں کہ آپ خوش ہیں یا نہیں، انہیں فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ انہیں خوش رکھتے ہیں یا نہیں۔ اچھے لوگوں کی سنگت میں رہا کرو، سنار کا کچرا بھی بادام سے مہنگا ہوتا ہے۔ جب تعلق ضرورت کے ہوں تو ان کی یاد بھی ضرورت کے وقت ہی آتی ہے۔ جن کے دل میں مکافات عمل کا خوف ہو، وہ لوگ برا کرنے سے پہلے کئی بار سوچتے ہیں۔ بہت تکلیف دیتے ہیں وہ درد جو بنا قصور کے ملے ہوں۔ جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے۔ ہم وہیں تک اچھے ہوتے ہیں جہاں تک دوسروں کے معیار کے مطابق ہوتے ہیں۔ میں تنہائی پسند نہیں ہوں، لیکن بناوٹی رشتوں سے میرا دم گھٹتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اٹھانا خود ہی پڑتا ہے تھکا ٹوٹا بدن اپنا، کہ جب تک سانس چلتی ہے کوئی کاندھا نہیں دیتا۔ لازم نہیں حیات میں احباب کا ہجوم مل جائے، وفادار تو ایک شخص بہت ہے۔ نرم دل لوگ جلد روٹھ جاتے ہیں، جلد رو پڑتے ہیں اور جلد مان بھی جاتے ہیں۔ سنا ہے خدا کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں۔ وہی لوگ انمول ہیں جو خیر کی خبر دیتے ہیں، پریشانی میں دلاسا اور حوصلہ دیتے ہیں، تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں۔ اے اللہ، مجھے لوگوں کے دلوں پر بھاری مت ہونے دینا، مجھے ہر اس انسان سے دور کر دینا جو مجھ سے دوری چاہے، خواہ وہ میرے دل کے کتنے ہی قریب کیوں نہ ہو۔ پھر یوں ہوا کہ صبر کی انگلی پکڑ کر ہم اتنا چلے کہ راستے حیران رہ گئے۔
سب سے زیادہ جاہل وہ ہے جو گناہ سے باخبر ہوتے ہوئے بھی گناہ کرے۔ سر محفل جو بولوں تو زمانے کو کھٹکتا ہوں، رہوں میں چپ تو اندر کی بغاوت مار دیتی ہے۔ وقت تمہیں بتا دیتا ہے کہ لوگ کیا تھے اور تم کیا سمجھتے تھے۔ عبادت کا بہترین وقت جوانی ہے۔ سمجھانے والے تو بہت ہیں مگر سمجھنے والا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں۔ ہم کو روزی کھینچ لائی شہر کے صحراؤں میں، پھول تتلی رہ گئے سب گاؤں میں۔ علامہ اقبال کا بہت خوبصورت شعر ہے۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ رب العزت پر چھوڑ دو۔ دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے انسان اپنوں سے بہت دور نکل جاتا ہے۔ اب تو چپ چاپ شام آتی ہے، پہلے چڑیوں کے شور ہوتے تھے۔ جو آپ کی برائی کرتا ہے اسے کرنے دیں، کیونکہ برائی وہی کرتا ہے جو آپ کی برابری نہیں کر سکتا۔ صبح کا بہترین آغاز قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے۔ سمجھدار لوگ بحث نہیں کرتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سوائے آپس میں رنج پیدا ہونے کے اس سے مفید نتیجہ برآمد نہیں ہوا کرتا۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، گھٹیا کردار کو چھپا نہیں سکتا۔ لوگ رشتوں میں دل کم دماغ زیادہ لگاتے ہیں۔ ہر چیز بن مانگے مل سکتی ہے لیکن ہدایت کبھی بن مانگے نہیں ملتی، اسی لیے اللہ سے ہر وقت ہدایت کی دعا کریں۔ اے اللہ مجھے ہدایت دے اور مجھے سیدھے راستے پر چلا، آمین۔ سب کو معاف کر کے سویا کرو کیونکہ زندگی کل کی محتاج نہیں۔